الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام زکوٰۃ کے متعلق ایک جدید مسئلے کے بارے میں صراحت کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ زلزلہ متاثرین کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وہ لوگ جو زلزلے کے اندر متاثر ہوئے ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ صرف کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی۔ تو اس حوالے سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ جو بھی مصارف زکوٰۃ کے تحت آتا ہے، جو بھی فقیر شرعی کے زمرے میں آتا ہے، مسکین کے زمرے میں آتا ہے، اس کو شرعی اعتبار سے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور جو شخص فقیر شرعی کے زمرے میں نہیں آتا اس شخص کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ فقیر شرعی یعنی کہ وہ اپنی حاجات اصلیہ کے علاوہ ضروریات زندگی سے اضافی اس بندے کے پاس نصاب موجود نہ ہو، یعنی 52.5 تولے چاندی کی مقدار اس بندے کے پاس اضافی مال موجود نہ ہو تو وہ فقیر شرعی کے زمرے میں داخل ہے۔ لہٰذا جو شخص فقیر شرعی نہیں ہے اس کو زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے۔ وہ کسی بھی طرح کا متاثر شدہ ہو، وہ کسی بھی حالت کے ساتھ اس کا تعلق ہو تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اور جو فقیر شرعی کے زمرے میں آتا ہے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب جو زلزلہ متاثرین لوگ ہیں عموماً ان کی دو حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت اس میں یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات ان کا اس قدر جانی، مالی اور مکانی اعتبار سے نقصان ہوتا ہے کہ ہر چیز ان کی تباہ ہو جاتی ہے، کچھ بھی باقی نہیں بچتا۔ تو ایسی صورت کے اندر وہ واقعی مستحق زکوٰۃ ہیں کہ وہ عموماً فقیر شرعی کی کیٹیگری میں آتے ہیں، اور بعض اوقات تو مسکین تک جو ہے نا ان کی حالت پہنچ جاتی ہے۔ لہٰذا اگر اس قدر ان کا نقصان ہوا ہے کہ کچھ بھی باقی نہیں بچا تو ایسی صورت کے اندر ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ان کا نقصان تو ہوا ہے، مکانی نقصان بھی ہوا ہے، مالی نقصان بھی ہوا ہے، یا جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کے پاس اضافی رقم موجود ہے، یا ان کا جو ہے نا وہ آؤٹ آف سٹی کچھ کاروبار اس طرح کا موجود ہے کہ وہاں سے معاورت مل سکتی ہے، یا آج کل چونکہ بینکنگ کا سلسلہ ہے تو بینک اکاؤنٹ کے اندر کچھ اضافی رقم موجود ہے کہ جو نصاب کی مقدار کو پہنچ جاتی ہے۔ تو اگر اس طرح کے متاثرین ہیں تو شرعی اعتبار سے ان کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے، یعنی کہ وہ فقیر شرعی کی کیٹیگری میں نہیں آتے، نصاب کے وہ مالک ہیں، اگرچہ ان کے پاس وہ پیسے موجود نہیں ہیں، تو ایسی صورت کے اندر وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے۔ ان کو خود بھی چاہیے کہ وہ اس حوالے سے صراحت کر دیں کہ اگرچہ ہمارا نقصان ہوا ہے لیکن ہم زکوٰۃ کے مصرف نہیں ہیں، ہمارے اوپر زکوٰۃ کا جو مال ہے یہ صرف نہیں ہو سکتا، نفلی صدقات ان کے اوپر صرف ہو سکتے ہیں کہ جو زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اس کے اندر ایک اور قابل لحاظ بات ہے کہ عموماً جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے زلزلے کا تو اس کے اندر کچھ تنظیمیں ہوتی ہیں، کچھ ویلفیئر سسٹم اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کی زکوٰۃ، لوگوں سے مال اور صدقات کو لے کر ان مستحقین تک پہنچاتے ہیں۔ تو ان کے حوالے سے بھی تسلی کر لی جائے کہ وہ واقعی مستحقین تک پہنچائیں گے۔ اگر ان کے اوپر دل مطمئن ہو جائے تو ان کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اور بعض تنظیمیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ واقعی زکوٰۃ کو اس کے مصرف تک پہنچاتی ہیں۔ تو لہٰذا زکوٰۃ دیتے وقت ان کے حوالے سے بھی تسلی کر لی جائے تو یہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ اور جو تنظیمیں لے رہی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ آگے دیکھ لیں کہ جو زلزلہ متاثرین ہیں یہ کن کی کیٹیگری میں آتے ہیں، یہ مستحقین کے تحت داخل بھی ہیں یا مستحقین کے تحت داخل نہیں ہے۔ لہٰذا وہ زکوٰۃ صرف کرتے وقت بھی اس چیز کی جو ہے وہ تحقیق کر لیں کہ یہ واقعی جو متاثرین ہیں یہ زکوٰۃ کا مصرف ہیں یا نہیں ہیں۔ تو یہ چند چیزیں ہیں، ان کا لحاظ رکھ لیا جائے اور اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کیا جائے تاکہ جو زکوٰۃ کی ادائیگی ہے وہ درست طریقے سے اپنے مصرف کے اندر استعمال ہو سکیں۔ تو لہٰذا خلاصتاً اس کے اندر جو دو صورتیں ہیں وہ نہایت قابل غور ہیں، قابل لحاظ ہیں کہ جو زلزلہ متاثرین ہیں اگر ان کا اس قدر نقصان ہوا ہے کہ وہ واقعی فقیر شرعی کی کیٹیگری میں چلے گئے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی باقی نہیں بچا، تو ایسی صورت کے اندر ان کے اوپر ضرور زکوٰۃ صرف کرنی چاہیے، کیونکہ ان کا اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اور اگر وہ اس طرح کے مرحلے میں داخل نہیں ہوئے تو پھر ایسی صورت کے اندر ان کو خود ہی چاہیے کہ وہ زکوٰۃ لینے سے گریز کریں، اور جو دینے والے ہیں ان کو بھی اس حوالے سے احتیاط برتنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اموال کو درست جگہ پر، درست مصرف پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔